بسم اللہ الرحمن الرحیم. Second year English. The man who was a hospital. اس سبق کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سبق کا جو رائٹر ہے اس کا نام ہے جیروم کے جیروم. یہ سبق بہت ہی مزاحیہ اور فنی سبق ہے. تھوڑا سا رائٹر کے متعلق بتا دوں کہ رائٹر جیروم کے جیروم جو ہے یہ ایک ناولسٹ اور پلے رائٹ ہے، اور یہ جو سبق لیا گیا ہے یہ اس کا ایک ناول ہے 3 Men in a Boat، 3 آدمی ایک کشتی میں. اسی میں سے یہ ایک اقتباس لیا گیا ہے اس سبق کا. تو اس سبق میں مصنف جو ہے وہ اپنی ایک مزاحیہ کہانی سناتا ہے، اپنی زندگی کا ایک بہت ہی ہیومرس فنی واقعہ جو ہے وہ سناتا ہے. رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ زندگی میں پیش آتا تھا کہ جب بھی میں کسی یا کوئی بھی بیماری کی کوئی علامات پڑھتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیماری میرے اندر موجود ہے. تو اسی طرح سے ایک دفعہ اس نے پیٹنٹ لیور پل سرکولر، یعنی اسے ایک ایسا اشتہار ملا جس میں جگر کی بیماریوں کی علامات لکھی ہوئی تھی. تو اس نے اس کو پڑھا. تو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے اندر جگر کی بیماریاں ہیں، یعنی اس کا جو لیور ہے وہ آؤٹ آف آرڈر ہے، وہ خراب ہے، وہ کام صحیح نہیں کر رہا. اچھا، پھر جو ہے رائٹر جو ہے اسے ہے فیور کا خدشہ ہوا. تو اس کو مٹانے کے لیے وہ برٹش میوزیم میں چلا گیا. برٹش میوزیم میں جا کر اس نے وہاں لائبریری سے ایک کتاب اٹھائی جس میں بیماریوں کی علامات اور ان کی علاج وغیرہ کے متعلق لکھا ہوا تھا، اور اس کتاب کے اندر بیماریوں کے نام کو الفابیٹیکلی حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا. تو رائٹر نے بیماریوں کے متعلق پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک پیج کے بعد یہ دوسرا پیج پلٹتا گیا. جو ہی دوسری بیماری پر پہنچتا تو اسے ایسے محسوس ہوتا کہ یہ بیماری بھی اس کے اندر موجود ہے. پھر پیج پلٹتا اور بیماری کے متعلق پڑھتا، اسے محسوس ہوتا کہ اس بیماری کی یہ جو علامات لکھی ہوئی ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. حتیٰ کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ دنیا کی ہر بیماری اس کے اندر موجود ہے سوائے ہاؤس میٹ نی کے، جو اس کی خادمہ کی گھٹنوں والی بیماری تھی وہ اس کو نہیں تھی. اس کو کالرا بھی تھا، ڈفتیریا بھی تھا، اسکارلیٹ فیور بھی تھا، گاؤٹ بھی تھا، جوڑوں کی درد کی بیماری بھی تھی، برائٹ ڈیزیز بھی تھی. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں اس کو تھیں. تو اب وہ لڑکھڑانے لگ گیا. جب وہ برٹش میوزیم میں گیا تو وہ بہت ہی صحت مند تھا، ایکٹیو تھا، لیکن جب وہ برٹش میوزیم سے لائبریری سے واپس آیا تو وہ بہت کمزوروں کی طرح، لاغر مریضوں کی طرح لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا. تو اس نے سوچا کہ اب میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اپنا چیک اپ کراؤں اور اب پھر میں اس سے دوائی لوں. تو اس کا ڈاکٹر جو تھا ایک دوست تھا، میڈیکل مین جو ڈاکٹر تھا وہ اس کا دوست تھا. تو اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ تجھے کون سی بیماری ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح پوچھیں گے تو میں آپ کو بیماریوں کے متعلق بتاتا رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ بیماریوں کے نام سنتے سنتے ہی اس دنیا سے فوت ہو جائیں اور آپ کو پورا جو امراض، جو ڈیزیزز مجھے لاحق ہیں ان کا علم نہ ہو سکے. تو میں آپ کو مختصر یہ بتاتا ہوں کہ مجھے ہر بیماری ہے، اس کرۂ ارض پر موجود بیماریوں میں سے ہر بیماری مجھے لاحق ہے، صرف ہاؤس بیڈ نی کے وہ مجھے نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے سمجھ لیا پیشنٹ کو کہ یہ وہم کا مریض ہے، اور
اسے کہا کہ اپنا منہ کھولیں، اس کی زبان دیکھی، اس کی نبض دیکھی اور پھر اس کی چھاتی پہ ٹھوکر لگائی اور پھر اس کو نسخہ لکھ دیا۔ نسخہ لے کر مریض جو ہے، یہ مصنف جو ہے، یہ کیمسٹ کے پاس گیا اور جب کیمسٹ نے اس نسخے کو دیکھا تو اس نے کہا سوری، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہمارے پاس کوآپریٹو سٹور پلس فیملی ہوٹل یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے پاس ہوتی تو پھر ہم آپ کی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس وقت ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اس نے نسخہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 1 پاؤنڈ گائے کا گوشت جو ہے وہ ہر 6 گھنٹے بعد آپ نے کھانا ہے، اور 10 میل آپ نے روزانہ صبح کو پیدل واک کرنی ہے، اور ٹھیک رات کے 11 بجے آپ نے سو جانا ہے، اور اپنے دماغ کے اندر ایسے خیالات کو، ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں کو آپ نے نہیں بھرنا جن کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا اور میں اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کرنے لگا۔ اچھا، اب رائٹر جو ہے یہ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے سمجھا کہ میں ڈاکٹر پہ احسان کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جب مجھے چیک کرے گا تو میرے اندر وہ بہت سی بیماریاں پائے گا۔ اب وہ بجائے اس کی کہ اس کے پاس بہت سے مریض آئیں، ان کو چیک کرے، پھر اس کو وہ تجربہ حاصل ہو ہر بیماری کا، اب میں ایک ایسا نایاب ہیرا، ایسا مریض ہوں کہ مجھے ایک کو چیک کر کے وہ کیا کر سکتا ہے، تجربہ حاصل کر سکتا ہے اور بہت زیادہ پریکٹس کر سکتا ہے میرے اوپر، اور ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی اسیٹس کہنے لگا، ایک ایکوزیشن فار میڈیکل کلاس، میڈیکل کے طلباء کے لیے اپنے آپ کو بہت ہی قیمتی چیز سمجھنے لگا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ مختلف وارڈز میں چکر لگاتے ہیں، مختلف مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں، ان پر ان کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو مختلف مریضوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل کلاس کے اسٹوڈنٹ کو، یہ صرف میرے ارد گرد چکر لگائیں اور اپنا ڈپلومہ جو ہے مکمل کر کے اپنی ڈگری لے کے چلے جائیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپفل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے